جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں ملک یامین امان آفیشیل۔ ہاں جی، آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ یہ ایک دم سے کیا ہوا۔ ہم نے صحت ڈیجیٹل کا چینل الگ کر دیا ہے اور اپنا آفیشیل چینل جو میں نے اس کو الگ کر لیا ہے۔ جی ناظرین، آج کا پروگرام بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ میری باتوں کو ذرا دھیان سے سنیے گا کہ عمران خان کی رہائی جو ہے وہ کھٹائی میں پڑ گئی ہے۔ 100% چانسز تھے کہ عمران خان کی رہائی ہو جائے گی، لیکن یہ جو اندر کی نا اتفاقی ہے، پارٹی کے اندر ہی بہت ساری جنگیں چل رہی ہیں۔ وہ تو آہستہ آہستہ یہ باتیں کھل کر باہر آ رہی ہیں کہ کچھ ایسے کارکنان بھی ہیں جو چاہتے نہیں ہیں کہ عمران خان کی رہائی ہو۔ اب اس وقت جو حالات ہیں وہ اس طرح کے بن گئے ہیں کہ تمام دھرنے، ریلیاں، چوک چوراہوں پہ جو انہوں نے روڈیں بند کی ہوئی تھی کے پی کے والوں نے، سب کھول دیے گئے ہیں۔ اب حیرانگی والی بات یہ ہے کہ خان تو وہاں کا وہاں ہی ہے جہاں کھڑا تھا۔ وہ پابند سلاسل ہے، وہ جیل میں ہے، اس کا علاج بھی نہیں ہوا، اس کو کسی ہاسپٹل میں بھی منتقل نہیں کیا گیا۔ اور سہیل افریدی صاحب نے بڑی دھواں دھار پریس کانفرنس کر کے کہا جی ہم ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ کے احترام میں یہ تمام دھرنے ختم کر رہے ہیں، ریلیاں ختم کر رہے ہیں۔ جو روڈ ہم نے بلاک کیے ہوئے تھے وہ سارے ہم نے کھول دیے ہیں، کیونکہ ہمارے لیڈر نے ہمیں یہ سمجھایا ہے، سکھایا ہے کہ اداروں کے ساتھ ٹکراؤ نہیں کرنا، اداروں کا احترام کرنا ہے۔ یار کٹا احترام تسی کیتا ہے یار، احترام ہے، اس طرح احترام ہوتا ہے یار۔ افسوس در افسوس کہ پارٹی کی اندرونی لڑائیوں نے پارٹی کو اندر سے کمزور کر دیا ہے، کھوکھلا کر دیا ہے۔ جب تک آپ یونٹی شو نہیں کریں گے، پاور شو نہیں کریں گے، آپ کے کسی اقدام پر حکومت کان نہیں دھرنے لگی۔ ناظرین، ایسا ہی ہوا کہ انہوں نے جتنا واویلا کیا وہ سارا ہوا میں اڑ گیا۔ اس کی طرف نہ اسٹیبلشمنٹ نے دھیان دیا، نہ حکومت نے دھیان دیا۔ انہوں نے پرواہ ہی نہیں کی کہ آپ نے روڈ بلاک کیے ہوئے ہیں، آپ نے، حالانکہ اس وجہ سے کے پی کے حکومت کے اوپر کے پی کے کی عوام کا دباؤ آ رہا ہے، اور وہ اس کا رد عمل مزید آئے گا کہ آپ نے یہ کیا کیا، اپنے ہی صوبے کا سارا نظام جام کر کے آپ خاطر خواہ نتائج تو حاصل کر نہیں سکے۔ تو یہ بات بالکل درست ہے کہ عمران خان کی آنکھ کا مسئلہ ادھر کا ادھر ہی ہے۔ وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے یہ مجھے مار دیں گے، یہ مجھے زہر دے رہے ہیں، اور انہوں نے ساری باتیں پس پردہ رکھ کر پتہ نہیں کس خوف سے تمام دھرنے احتجاج ختم کر دیے۔ اور کم از کم اپنی باتیں تو منوا لیتے۔ خان کو پچھلے کئی دنوں سے رہا کروانے کے لیے آپ کہہ لیں چلیں، یہ منطق کی جا رہی تھی کہ جی ان کو الشفا ہسپتال اسلام آباد شفٹ کریں۔ پتہ نہیں اس میں رہائی ہونی تھی کہ نہیں، یہ تو قبل از وقت باتیں ہیں، لیکن یہ سافٹ کارنر نظر آنا چاہیے تھا کہ خان کی رہائی میں یہ جو رکاوٹیں ملاقاتوں والی تھیں وہ ختم ہوئی، خان کو اسپتال میں شفٹ کر دیا۔ اب علاج بر وقت ہوگا اور ان کے اپنے معالج علاج کریں گے اور ان کی فیملی کی موجودگی میں علاج ہوگا۔ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ حکومت نے ان کو بڑا ہلکا لیا ہے، اسٹیبلشمنٹ نے بھی ان کو بہت ہلکا لیا۔ ان کی کوئی ویلیو ہوتی تو آج ان کے نظریے کے مطابق عمران خان کا علاج ہو رہا ہوتا اور پرائیویٹ ہاسپٹل میں ہو رہا ہوتا۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو سمجھا رہی ہیں کہ خان صاحب جو ہے نا وہ عید تک جیل میں ہی ہیں۔ جی بھلے بھائی بھلے، مزہ آ گیا بھائی تہاڈا ساریاں دا، بڑے طاقتور لوگ ہو تسی۔ اس وقت ناظرین پارٹی کے اندر جو اختلافات چل رہے ہیں نا وہ آپ کھل کے باہر آ گئے۔ محسن نقوی نے پریس کانفرنس کر کے پوری قوم کو اعتماد میں لیا۔ ایک طرف علی امین گنڈا پور سابق وزیر اعلیٰ کے پی کے، وہ محسن نقوی کی تعریفیں کر رہے ہیں کہ جی یہ عمران خان کی رہائی میں بڑا اہم رول ادا کر رہے ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ پازیٹیو رول ادا کیا۔ ایک وقت تھا جب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اسلام آباد میں جتنی لاشیں گری ہیں اس کا ذمہ دار محسن نقوی ہے، محسن نقوی ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ دال میں کچھ کالا ہے،
کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے ناظرین، ورنہ ایسے نہیں ہوتا کہ پہلے دشمن اب دوست اور رزلٹ زیرو۔ اس کی بہترین نشانی تھی کہ عمران خان کو کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں شفٹ کیا جاتا اور ہنگامی بنیادوں پر ان کی ضمانتیں ہوتی، ان کو آزاد کیا جاتا، کیونکہ ایک اعصاب کی لڑائی بھی تو چل رہی ہے نا، وہ جنگ چل رہی ہے اعصابی طور پہ جو کمزور کرنے کی، وہ زیادہ ہیوی ہے۔ بہرحال ناظرین، حالات جو ہیں وہ اس طرف جا رہے ہیں کہ عمران خان کی جو رہائی ہے نا وہ واقعی کھٹائی میں پڑ گئی ہے، اور جو اس کے پیچھے جو چھپے راز ہیں وہ آہستہ آہستہ باہر آ رہے ہیں۔ اب کے پی کے جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں، جن سے پوری پارٹی نے بڑی امیدیں لگائی ہوئی ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ جی میں ایک فورس بنا رہا ہوں، اور وہ فورس جو ہوگی وہ عمران خان کی رہائی میں بڑا اہم رول ادا کرے گی۔ وہ فورس جو ہے وہ ٹریننگ جو ہے نا اس کی ہم شروع کر رہے ہیں، وہ بڑا اہم رول ادا کرے گی۔ اب بڑی حیرانگی والی بات ہے کہ جب فورس بنے گی، لسٹیں بنیں گی، کیا وہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس لسٹیں نہیں جائیں گی؟ اگر وہ لسٹیں کسی بھی طریقے سے وہاں چلی جاتی ہیں تو پھر وہ لوگ جو اس فورس کا حصہ ہوں گے ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ ذرا سمجھنے والی بات ہے۔ وہ بیچارے کیسے بچ پائیں گے اس پورے سسٹم سے، کیونکہ سارا پریشر ان کے اوپر آئے گا۔ وہ فورس بنانا بھول جائیں گے، ان کے ساتھ جو ہوگا وہ آپ کے پاس، آپ کے سامنے کھلی کھلی نشانیاں پڑی ہیں۔ تو میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ ایک وقت کل کرنے کے لیے، وقت گزارنے کے لیے، پارٹی کو اعتماد میں لینے کے لیے سہیل افریدی صاحب نے ایک پتا پھینکا ہے کہ جی ہم ایک فورس بنا رہے ہیں، تاکہ یہ رمضان کا مہینہ اسی فورس کے آس پاس ٹریننگ کرتے کراتے گزر جائے، اور اس کے بعد پھر دیکھیں گے۔ بہرحال حالات اچھے نہیں ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان کی رہائی میں انہوں نے کوئی اہم رول ادا نہیں کیا۔ دیکھ لیں، کل تک اڈیالہ جیل سے واضح خبریں آ رہی تھیں کہ خان کی آنکھ ٹھیک نہیں ہے، خان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو پھر انہوں نے ایک دم سے کس فیصلے کو مان لیا ہے؟ کیا پس پردہ چل رہا ہے کہ ایک دم سے پریشر آیا، ایک دم سے ختم؟ اب یہاں پہ ایک مثال ہے لیکن وہ میں دینا نہیں چاہتا آن ایئر۔ بارہ ناظرین، میں نے ابھی آپ کو بتا دیا ہے کہ اگر یہ اسی طرح سے پارٹی چلتی رہی تو یہ خان کو رہا نہیں کرا پائیں گے۔ جب تک یہ پورے پاکستان میں اپنا پریشر بلڈ نہیں کریں گے، رہائی پاسبل نہیں ہے، آسانیاں نظر نہیں آ رہی، تو پھر وہ شخص ہمارے لیے، اس قوم کے لیے کیوں اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر بیٹھا ہے؟ جبکہ اس کو بار بار رپورٹیں جا رہی ہیں کہ آپ کے ہی اس پی ٹی آئی میں، آپ کی پوری پارٹی میں لا تعداد غدار پیدا ہو گئے ہیں، لا تعداد پارٹی کے جو ہے نا وہ نقصان میں جا رہے ہیں لوگ، تبھی تو ان کی کسی بات پہ حکومت دھیان نہیں ڈال رہی۔ یہ واضح واضح ثبوت آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ پر اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ایک بیڈ نیوز بھی ہے میرے پاس کہ دیکھیں، پاکستان میں پہلے ہی کھیلوں کا بیڑا غرق ہے۔ صرف اور صرف پاکستان میں کرکٹ کو ترجیح دی جاتی ہے، باقی جتنی کھیلیں ہیں ان کے اوپر کوئی توجہ دینے والا نہیں ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اللہ اللہ کر کے ہم نے ہاکی ٹیم کو تھوڑا سا ایکٹیو کیا۔ اب ہاکی ٹیم جو ہے وہ بیچارے اسٹوڈنٹ، ہمارے بچے کھلاڑی جو ہیں وہ آسٹریلیا میں پچھلے کئی دنوں سے ہیں، وہ کھیل رہے تھے، وہ اپنا واپسی کا انہوں نے بندوبست کیا، واپس آ رہے تھے، وہ ایئرپورٹ پہ 11-12 گھنٹے ذلیل ہوئے کیونکہ ان کے اوپر ہاتھ رکھنے والا ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ رو رو کر چیخ کر کہہ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ سوتیلی ماں والا سلوک کیا جا رہا ہے، ساری توجہ ان کی کرکٹ کی طرف ہے، اور وہ چیخ رہے تھے کہ ہمیں کسی قسم کا کوئی پروٹوکول نہیں، لاوارسوں کی طرح ہم گئے ہیں، لاوارسوں کی طرح ہم آ گئے ہیں۔ اور کل یہ خبریں چلوائی گئی ٹی وی پہ کہ وزیر اعظم نے آسٹریلیا میں ہاکی ٹیم کے ساتھ ناروا سلوک کا نوٹس لے لیا۔
खेत मिट्टी नोटिस ले लिया। क्या किया बताएं, क्या नोटिस लिया है, क्या रिलीफ दिया है, क्या उनको प्रोटोकॉल दिया है? और वहां वो बेचारे एक छोटे से फ्लैट में रहते रहे, नीचे लेटे हुए थे। मैंने वीडियो देखी है। क्रिकेट के जो खिलाड़ी हैं वो अरबोंपति हैं, और जो फुटबॉल और हॉकी, ये इस तरह के छोटे छोटे जो खेल हैं, वो बेचारे गरीबों के बच्चे गरीब के गरीब ही हैं। ना उनको कोई स्पॉन्सर मिलता है, ना वो कहीं ना कहीं से वो अपने पैसे कमा सकते हैं, कहीं प्राइवेट नहीं खेल सकते। पूरी तवज्जो इनके ऊपर भी दें ना। अच्छा जान नाज़रीन, पूरी दुनिया में टॉप ऑफ द लिस्ट जो खेल है वो फुटबॉल है, उसके बाद हॉकी है। क्रिकेट तो बहुत एंड में जाके आती है। हमने क्रिकेट को हवा बनाया हुआ है और बाकी खेलों को हमने इग्नोर किया हुआ है। तो इस तरह से हमारी जो हॉकी टीम है वो इस वक्त सख्त परेशान है। हो सकता है कुछ बच्चे जो है ना वो रिजाइन कर दें कि हमने नहीं खेलना, क्योंकि इज्जत से बढ़ के कुछ नहीं है। ना उनको वहां अच्छा खाना मिला और बर्तन बेचारे खुद धोते रहे। ये क्या तरीका कार है भाई? ये हॉकी टीम के साथ सुतेली माँ वाला सलूक किया जा रहा है। और इसके ऊपर जो वफाकी वजीर खेल हैं या सूबाई वजीर खेल हैं, उनको तवज्जो करनी चाहिए, जिनकी डोमेन है। बहरहाल मुल्क में और बड़े काम है इनको करने के लिए, तो इसलिए इन्होंने अपनी हॉकी टीम को लवारस छोड़ दिया। यह भी बताया जा रहा है नाजरीन कि हॉकी टीम पाकिस्तान वापस आ गई है और कोई उनको लेने ही नहीं गया। वाह भाई वाह, बल्ले भाई बल्ले जवानों। यानी वो लवारस ही गए, लवारस ही वापस आ गए, तो फिर इस टीम का हौसला कैसे बुलंद होगा? ये टीम कैसे पाकिस्तान के लिए विन करेगी? कभी भी नहीं करेगी। अपनी टीम के ऊपर तवज्जो दें, उनके हौसले बढ़ाएं। बारह नाज़रीन, आज तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान मलिक यामीन नवान को इजाज़त दीजिए। सोचना होगा, सोचना होगा, सोचना होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।